إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ کے اوپر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے رشد ہدایت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت انبیاء اور رسول کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سب کو پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس خطبہ اجماع میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں تقریر کا عنوان ہے ایمان کی اہمیت اور ایمان میں اضافہ ہونے کے 10 اسباب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، حق بات سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. موضوع ہے ایمان. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے مطمئن ہو جانا، سیٹسفائیڈ ہو جانا، مطمئن ہو جانا، راضی ہو جانا. اس کی اصطلاحی تعریف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اقرار باللسان والتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح ای والعمل بالجنان. کہ زبان سے اقرار کرنے کا نام اور دل سے یقین کرنے کا نام اور عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنے کا نام
یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. مطلب یعنی ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس میں 3 کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ہم اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اللہ تبارک و تعالی ہے، واقعی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات برحق ہے، اور ہمیں صرف اور صرف جو ہے زبان سے ہی اقرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا دل بھی یہ گواہ دے رہا ہے، بلکہ ہمارا دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے، ہمارے پیر کے ذریعے سے، ہمارے جسم کے ذریعے سے یہ بات بالکل عملی طور پر عیاں ہو جائے کہ ہاں ہم واقعی میں جو ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور واقعی میں ایک اللہ کی بات مانتے ہیں. یہ ہے ایمان کا مطلب. ایمان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، بہت ساری چیزیں ملیں گی، اب بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، جیسے سونا ہو گیا، چاندی ہو گئے، ہیرے موتی جواہرات، ہے کہ نہیں؟ موتی ہیرے جواہرات جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو اٹھا لیا جائے اور اس کے مقابلے میں ایمان کو لے کے آیا جائے. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے جو ہمیں فوکٹ میں فری مل گیا ہے. ہم مسلمانوں کو فوکٹ میں فری مل گیا ایمان. ایمان بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 91 کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا هم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا هم کفار، اور اس کا انتقال، اس کی موت کفر کی حالت میں ہو گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، تمام کے تمام چیزیں اس ایمان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی. اگر وہ کافر چاہے گا کہ میں کائنات کی ساری چیزوں کو، کائنات کے اندر جتنی بھی سونے ہیں، تمام کے تمام سونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر لے، پھر وہ ایمان کے مقابلہ کو نہیں پا سکتا ہے. مطلب یعنی کافر جو ہے جب مر جائے گا، مر جانے کے بعد جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ کافر جب مر جائے گا تو مر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو جو ہے اختیار دے گا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا بالکل میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ تم زمین بھر کی جتنے بھی سونے ہیں، تمام کے تمام سونے تم خرچ کرو. چنانچہ وہ کافر بھی تیار ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر جتنی بھی سونے ہیں، تمام کے تمام سونے وہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا چاہے گا، دینا چاہے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو، یہی ایمان کی دولت جو ہمیں فوکٹ میں مل گیا ہے. یہ ہے ایمان کی قیمتی. یعنی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو سونے کا ٹکڑا بنا دیا جائے اور ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ ہے ایمان کی اہمیت. اچھا، ایمان کیا کیا فضیلت ہے؟ اگر ایمان کو ہم اختیار کریں گے تو ہم دنیا میں خوشگوار زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 کے اندر کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو دنیا میں خوشگوار زندگی دیں گے، اور آخرت میں اس کے نیک عمل کی وجہ سے ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے. یعنی دنیا میں اگر آپ کو چین چاہیے، دنیا میں اگر آپ کو سکون چاہیے، طمانینت چاہیے، خوشگوار والی زندگی چاہیے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور نیک عمل کرو. اچھا، ایمان کی بدولت ہی آدمی جنت میں جائے گا. اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ پائے جائیں گے، بہت سارے فرقے کے لوگ پائے جائیں گے، بہت سارے مذاہب کے لوگ پائے جائیں گے. تمام کے تمام لوگوں میں جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ جنت کے مستحق بنیں گے، وہ ایمان والے ہوں گے. پتہ چلا یعنی انسانوں میں
جنت میں وہی جائے گا جو ایمان والا ہے۔ دلیل، ہم سے دلیل مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ کہہ دوں جس کو اختیار کرو گے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ پتہ چلا کہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کا سوال ہے۔ علماء احناف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، بلکہ اسی جگہ پر رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور امت کا اجماع ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری امت کا اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اچھا، مان لیا جائے کہ اگر ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ایمان ایک ہی جگہ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی ایمان والا۔ اور جو آدمی عیاشی کرتا ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے، جو آدمی چوری کرتا ہے، جو آدمی ڈکیتی کرتا ہے، ہاں، جو آدمی جو ہے شراب پیتا ہے، کیا اس کا ایمان بھی برابر ہو جائے گا؟ ہاں، نمازی آدمی اور وہ آدمی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم بات ٹھکراتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، ہم نے حدیث کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو فالو کیا، حدیث کو فالو کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چوپ ہو گئی۔ ہم لوگ کا یہی عقیدہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بڑھوتری، ہم اپنے ایمان کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ میں مختصر انداز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے 10 اسباب کو اگر اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں بڑھوتری آ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ بات نہیں مانتے، قرآن حدیث کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اگر ایک آدمی بھی اگر میری بات پر عمل کر لے، اس بات پر عمل کر لے، تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں جنتی آدمی ہوں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب بھائی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غور سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، یعنی جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں گے، جتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہوگا، جانکاری ہوگی، جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی آپ کے دلوں میں ایمان کی چاشنی پیدا ہوگی۔ جیسے آسمان دیکھ رہے ہیں نا، تو آسمان دیکھ رہے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں تو 5-6 تو پلر لگ ہی جاتا ہے، کھٹا تو لگ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان جو بغیر کھٹے کے اور بغیر پلر کے کیسے قائم ہے؟ سبحان اللہ، ایمان میں اضافہ ہونا، یہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اچھا،
وہ سورج، اللہ اکبر، سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ پوری کائنات کے اندر روشنی آتی ہے۔ ہم ایک بلب جلاتے ہیں، ایک پنکھا چلاتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے، پیسہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ ہمیں ایک دن بھی پیسہ نہیں مانگا، انہوں نے ہمیں ایک دن بھی ٹیکس نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس تم 5 ٹائم آ جاؤ مسجد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، سجدہ کر لو، اور وہ تمہارا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے تمہارا فائدہ ہے بھائی، تم اگر نماز پڑھو گے، 5 وقت نماز پڑھو گے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، تم ہی جہنم سے بچو گے، تم ہی جنت میں جاؤ گے، اور جس کو جہنم میں جانا تو جائے۔ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا آپ جانکاری لیں گے اتنا آپ کو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو جامعہ سلفیہ میں، جو سنابل میں، جو ریاض العلوم میں، شنکر پور میں پڑھ لیا، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، باقی جو بوڑھے لوگ جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانکاری لیں گے، جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانکاری لیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر، جو آدمی عالم ہے، جو آدمی علم والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جاہل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حاصل کرتے ہیں، در حقیقت آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ کے پاس علم ہوگا، جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا، جتنا آپ کے پاس جانکاری ہوگی، اتنا آپ کے پاس ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جیسے مان لیجئے اب کھانا میں زہر ملا دیا گیا ہے، 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ زہر ہے اور ایک آدمی کو معلوم ہے کہ زہر نہیں ہے، ایسے ہی لگا کے پتا نہیں کیا ہے، تو کون کھائے گا؟ جس کو جانکاری نہیں ہوگا وہی کھائے گا نا زہر، ہے کہ نہیں؟ اب کھانا میں ملا دیا گیا ہے، 2 آدمی بھائی ہے، 2 بھائی ہے، ایک بھائی جانتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے کہ زہر ملا ہوا ہے، دوسرا آدمی کھائے گا جو اس کو معلوم نہیں ہے، اور جس کو معلوم ہے کہ زہر ملا ہے وہ تو کھائے گا نہیں۔ ویسے علم کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہوگا، جانکاری ہوگی، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، تو کبھی زندگی میں آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں گے، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ دوسری چیز کی دلیل کیا ہے؟ نبی اللہ تبارک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله، کہ تم کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، تو یخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ جو ہے تھوڑیوں کے بل وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ کون لوگ؟ علم والے۔ دیکھا آپ نے؟ تو علم والے اگر بنیں گے، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ کے کائنات پر اور نعمت پر غور فکر کرنے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات پر ہم غور فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو غور فکر کریں گے، آسمان کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، ستارے دیکھیں گے۔ چند دن پہلے ہمارے اس میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کتنی دقت ہو رہی تھی، لوگ بورنگ کے ذریعے سے اپنے زمینوں کی سیراب کرتے تھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوقٹ میں جو ہے بادل کے ذریعے سے ہمیں پانی برساتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا ہے، ارے آنکھ کی نعمت اس سے پوچھو جو اندھا ہے، جو نابینا ہے۔ ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیو ہاتھ کی اہمیت اس آدمی سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ پیر ہمارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پیر کی اہمیت اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی لنگڑا ہے، اس سے پوچھئے۔ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، جو بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، لاکھ پتی ہیں، لیکن ہائے افسوس وہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہیں، وہ چینی نہیں کھا سکتے ہیں،
ہیں, وہ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, وہ مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں, اس کے پریوار لوگ مزے لے کر کے کھاتے ہیں, لیکن ہائے افسوس وہ آدمی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیٹ کا پرابلم ہے, اس کو شوگر کا پرابلم ہے, اس کو فلاں بیماری کا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر غور کریں گے انشاءاللہ آپ ایمان میں اضافہ ہوگا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 12 کے اندر کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے آپ پر غور کرو, اپنے نفس پر غور کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ چوتھی چیز قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے. جتنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے, ہمارے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے, ہمارے ایمان میں بہتری پیدا ہو جائے, تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, جس کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتا ہے. اب کسی کو یہ نہیں آتا ہے وہی بہانہ نہ بنائے. موبائل کا زمانہ ہے بھائی, قرآن مجید سنو تو کم سے کم. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, یعنی تو قرآن مجید کو سنیے, تدبر کے ساتھ سنیے, معنی مطلب کے ساتھ سنیے. جس دن آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, جس دن آپ قرآن مجید کو سنیں گے, اور جس دن آپ قرآن مجید کے معنی اور مطالب پر غور کریں گے, انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 کے اندر انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کہی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اس کے دل تھرا جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے, تو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. ذکر مطلب سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بہت اہم جو ہے تسبیح ہے, ذکر و اذکار. جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے, جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے, اور سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, استغفر اللہ, استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب اہم جو ہے, یہ سب اہم جو ہے تسبیح ہے. جتنا آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں میں اطمینان قائم ہوتا ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے, طمانینت چاہیے, سیٹسفائڈ چاہیے, خوشگوار زندگی چاہیے, تو ذکر کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے, انشاءاللہ خوشگوار رہیے گا. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو استغفار ایسے ضروری ہے جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے. یعنی اگر مچھلی کو پانی نہ ملے تو زندگی نہیں گزار سکتی ہے. اگر مچھلی پانی کے بغیر زندگی پا ہی نہیں سکتی ہے, ویسے انسان بغیر ذکر سے, بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے استغفار سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور زندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا ہے, تو وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے. چھٹی چیز اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اللہ اور اس رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے, میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں, روزہ رکھ رہی ہیں. اگر آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو, روزہ نہیں رکھو, تو ہم اس کے شوہر کی بات نہیں مانیں گے, بلکہ ہم کیا کریں گے, اللہ کی بات مانیں گے, رسول کی بات مانیں گے. یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے, ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. فائدہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16 کی روایت ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 ایسے لوگ ہیں جن کو ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے. اور دوسری چیز, وہ آدمی کسی سے اس لیے محبت کرے, کسی آدمی سے اس لیے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے. اور تیسری چیز کہ وہ آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے.
یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ ساتویں چیز کہ ذکر کے مجلس میں بیٹھا جائے۔ جیسے مان لیجیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ذکر ہی ہو رہی ہے، خطبہ سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے نا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں عصر کے وقت سے نماز شروع کر دیں گے، مغرب کے وقت سے نماز شروع کر دیں گے، اور جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کم سے کم ابھی تو ایمان میں اضافہ ہوا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر جہاں ہو رہی ہے، پروگرام میں، مجلس میں، محفل میں، جلسوں میں یا کانفرنس میں، جہاں قرآن و حدیث کے بات ہوتی ہے، ایسے مجلسوں میں جایا جائے، جلسوں میں جایا جائے، پروگرام میں شریک ہوا جائے، خطبہ میں شریک ہوا جائے۔ اگر خطبوں میں شریک ہوں گے جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی باتیں ہوتی ہے، اگر ہم وہاں پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے دن و رات مسجد میں رہیں گے، گھر جائیں گے نہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو ویسے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی تھی جو چلتی ہے نا۔ تو وہ ایسے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب گھر جاتے ہیں تو ایسے رہتا ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ تذکرہ کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھو، اگر تم لوگ میرے مجلس میں رہتے ہو اور تمہارا ایمان جس طریقے سے اضافہ ہو جاتا ہے، تمہارے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے اور تمہارا ایمان جس طریقے سے بڑھ جاتا ہے، اگر وہی ایمان گھر میں رہے، بازار میں رہے، تو تم سے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے آئیں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ذکر کے مجلس میں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھا جائے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ 3 چیز رہ گئی ہے۔ 8ویں چیز دنیا اور اس کے فتنے سے بچا جائے، دنیا اور اس کی فتنے سے بچا جائے۔ دنیا کو سمجھے کہ دنیا عارضی ہے، کل ختم ہو جائے گی، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا ڈیٹ کب ایکسپائر ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے، میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں کہ رات کے شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے میں زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ دنیا کے حقیقت کو سمجھا جائے کہ دنیا تو آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، تو دنیا کو سمجھے۔ انما الحیات الدنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ تم لوگ جان لو کہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنا دل نہ لگائیے بلکہ اپنا دل آخرت میں لگا لیجئے۔ جس دن آپ کا دل آخرت میں لگ جائے گا، جس دن آپ کا دل آخرت میں لگ جائے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ 9ویں چیز کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نفل کے بھی اہتمام کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ہم فرض نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات، ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں الحمدللہ، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، تو وہ کوشش کرے کہ فرض نماز پڑھے جماعت کے ساتھ ساتھ وہ نفل کے بھی اہتمام کرے۔ جیسے ہو گیا تہجد کی نماز ہوگی، رات میں اٹھے 8 رکعت نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھ لے، یا نہیں تو سب سے پہلے اگر مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو نفل کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ آ جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نفل کا اہتمام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی مطلب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں گویا کہ میں اس کے منہ کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے چہرے کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے آنکھ کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے کان کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ مشہور حدیث ہے، تو ہم نفل کا اہتمام کریں۔ آخری چیز 10ویں چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ میرے ایمان کو ہمیشہ برقرار رکھیں، ہمارے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ایمان کو ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ میرے ایمان کو ہمیشہ سے سلامت رکھنا، ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں دینا، جو بھی فتنہ آ جائے، جو بھی پرابلم ہو جائے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہم زدنا ایمانا و توفیقا و فقہا، کہ اللہ مجھے میرے ایمان میں اضافہ فرما دے اور مجھے توفیق میں اور مجھے سمجھ میں اضافہ عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی یہ 10 چیزیں ہیں، جس دن انشاءاللہ اگر ہم 10 چیزوں کو اگر اختیار کریں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ آ جائے گا، اور جس دن ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ قبر میں بھی ہم قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، جہنم کے عذاب سے بچیں گے، قیامت کے ہولناکے سے بچیں گے اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اور جتنے بھی لوگ میری باتیں سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق دے، جب تک ہم زندہ ایمان پر زندہ ہمارا خاتمہ تمہارا خاتمہ، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔
ان